अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग का आज 13वां दिन है और इसी तनाजुर में आज हम ताज़ा तरीन सूरत हाल का अहाता करेंगे दो करारदादों की रोशनी में। एक करारदाद उन मुल्कों की हिमायत में जिन्होंने ईरान पर हमले शुरू किए, और एक करारदाद रूस की तरफ से जिसने उन ममालिक की मजम्मत का भी मुतालबा किया जिन्होंने ईरान पर हमलों का आगाज़ किया, जिसमें सबसे पहले 28 फरवरी को ये हमले शुरू हुए और 24 घंटे के अंदर अंदर आयतुल्ला अली ख़ामेनी समेत कई रहनुमाओं को शहीद भी कर दिया गया, और बेशुमार जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस वक्त से लेके अब तक वो तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो दो करारदादें पेश हुई, ये उन कौमों की मुनाफ़िक़त की दास्तान है जो अखलाकियात या उसूलों पर तरजीह देते हैं, इब्नुल वक्ती को, अपने मफाद को, जो तिजारती और कारोबारी मफादात की खातिर जारह का साथ देते हैं, जिन मुल्कों ने हमले किए ईरान पे, शुरू किए जिन्होंने, उनका साथ दे रहे हैं। अब 11 मार्च को ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश हुई 2817, और इसमें ईरान के अपने इलाकाई हमसाया ममालिक पर संगीन हमलों की सख्त मजम्मत की गई। अब 15 रुकनी काउंसिल में ये करारदाद 13 वोटों से मंजूर हुई, जबकि चीन और रूस ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया, बल्कि वो बाहर रहे। अब ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की मुनाफ़िक़त का एक और मुँह बोलता सबूत है। ईरान ने महज जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और जितना उसका नुकसान हुआ है उसके बावजूद उसने अपने हमलों का सिलसिला भी मुसलसल वो आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उस पे जंग मुसल्लत की गई। अब मगरबी ममालिक इसकी मजम्मत कर रहे हैं और ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो शहरी अहदाफ पर हमले रोक दे, लेकिन ये तमाम ममालिक उन शहरी अहदाफ और उस बुनियादी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं जो ईरान को सहना पड़ा है, जो ईरान में हुआ है इसराइल और अमेरिका की वहशियाना बमबारी की वजह से। अमेरिका और इसराइल ईरान के फ़ौजी अहदाफ, मिसाइल साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत गैर मामूली बड़े बम भी ईरान ने गिराना शुरू कर दिए हैं। जवाब में ज़ाहिर है तेल की तनसीबात, बहरी जहाज़ और खलीज फ़ारिस में ईरान ने हमले किए हैं, जिससे तेल की कीमतें अब $100 फ़ी बैरल से पहुंच गई हैं, और उनके पासदारान के रहनुमाओं का ये कहना है, उनके कमांडरों का, कि तेल की कीमतें $200 फ़ी बैरल तक पहुँचेंगी जब पूरे ख़ित्ते में तेल की किल्लत होगी। अगरचे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स कोई 400 मिलियन बैरल जो है वो तेल अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करने का इंदिया दिया है, लेकिन मालूम नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा असल तेल की सूरत हाल पे। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि स्ट्रेट और अपना हुर्मुज़ में कोई तकरीबन 12 बहरी जहाज़ों पे हमले हो चुके हैं, और उससे आलमी तवानाई जो तेल की है वो मुतासिर हुई है। कोई 700-800 के दरमियान जहाज़ इस वक्त इंतज़ार में है तेल से लदे हुए कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रे, लेकिन ईरान ने सबको इंतबाह कर रखा है कि यहाँ से एक जहाज़ भी नहीं गुज़रेगा। और जो हमले किए हैं, जो हमले हुए हैं चंद 12 या 13 जहाज़ों पे, वो भी ज़ाहिर है ईरान ने एक अपनी जो धमकी दी थी उस पे अमल दरामद किया है। अब दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल का दावा है कि वो ईरान की जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म कर दिया उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फ़तह करीब है, और वो अब अपना एक बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंदाज़ में वो बातें कर रहे हैं कि जिससे वो 1-2 दिन 4 दिन के बाद कह दें कि हमने ईरान को मुकम्मल सिरनगू कर दिया है, उसकी सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं, और साथ ही वो फ़तह का ऐलान कर दें। लेकिन ये ऐलान देखें किस तरह हुआ, कितनी बर्बादी हुई कि $3 मिलियन का एक मिसाइल है जो कि $200 मिलियन के जेट तैयारे से दागा जाता है,
چاہے وہ B-1 ہے یا اسٹیلتھ بامبرز ہیں. اور ایک فلائٹ اس جہاز کی جو ہوتی ہے وہ کوئی اس پہ $20,000 کم از کم خرچہ آتا ہے. اور یہ تمام کیوں ہو رہا ہے؟ نہتے لوگوں کے لیے، اسکول کے بچوں پہ حملوں کے لیے، ہسپتالوں پہ کوئی 14 کے قریب کم از کم ہسپتال جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. اس کا ذکر ابھی میں بعد میں کرتا ہوں. اور ایران نے ظاہر ہے مسلسل ناکہ کیا ہوا ہے، دھمکی دی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ ایران میں آئل ریفائنریز، بینکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں پہ حملے ہوئے، لہٰذا ایران نے اب یہ کہا ہے کہ گلف دوسرے ملکوں میں جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، عمان ہے، بحرین ہے، یہاں پہ جتنے بھی امریکی کمپنیوں سے جڑے ہوئے بینک ہیں، ہسپتال ہیں یا آئل ریفائنریز ہیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں ضرور نشانہ بنایا جائے گا. بلکہ جو مائکروسافٹ، گوگل وغیرہ کے دفاتر ہیں وہ بھی بند ہونے کی اطلاعات ہیں، کیونکہ بڑے واضح پاسداران نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مغربی مفادات سے جڑے ہوئے جتنے ادارے بھی ہیں وہ اب ان کا نشانہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایران کے اندر انسانی ضروریات پوری کرنے والے اداروں کو تیل یا آئل، پانی کے جو فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا. لہٰذا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے. اب آتے ہیں 11 مارچ کو جو قرارداد پیش ہوئی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں، قرارداد نمبر 2817. اس میں ایران کی طرف سے علاقائی ممالک پر حملوں کی سنگین حملوں کی مذمت کی گئی اور کوئی 13 ووٹوں سے یہ منظور ہوئی. اس میں چین اور روس نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، جارڈن اور متحدہ عرب امارات، ان سب کی علاقائی سالمیت کی حمایت کی گئی. ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ شہری علاقوں پر حملے اور سمندری تجارت میں مداخلت نہ کرے اور خطے میں پراکسی گروہوں کی حمایت فوری طور پہ بند کر دے. جناب بڑے اچھے مطالبے ہیں، لیکن یہ تو کمال ہی ہو گیا کہ اس کے ساتھ امریکہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے بھی اس موقع پر یہ کہا کہ آپ یہ حملے بند کریں، قرارداد کی جو حمایت کی ہے، اور یہ کہ بڑی حد تک حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار ایران ہے اور اس کو حملے فوری طور پہ روکنے چاہیے. اب دوسری طرف دیکھیں ایرانی نقصانات کتنے ہوئے ہیں کہ جنگ کے 13ویں روز تک ایرانی اعداد و شمار کے مطابق کوئی 1350 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ، 17,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اور خاص بلکہ یونیسیف نے تو یہ کہا ہے کہ تقریباً 2,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 1100 سے زائد بچے شامل ہیں. ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 3,000 سے زائد گھر، 14 ہسپتال اور مہر آباد ایئرپورٹ اور اس طرح ایک فوجی اکیڈمی، ان سب کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ توانائی کی تنصیبات، پانی کی سہولیات اور بہت سارے ایسا انفراسٹرکچر ہے جس کا براہ راست تعلق عام شہریوں سے ہے. اور یہ وہ نقصانات ہیں جو ایران نے سہے ہیں امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے. لیکن جناب تمام تر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد میں ایران پر کہ وہ ذمہ دار ہے جارحیت کا اور وہ حملے بھی بند کرے. اب روس نے اس موقع پہ اپنی اس قرارداد کو ایک طرفہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ بلکہ ایک متبادل قرارداد روس نے پیش کی، اس میں کسی فریق کا نام لیے بغیر فوری کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی گئی. لیکن یہ جو قرارداد تھی وہ 4 ووٹوں سے 2 مخالفت میں آئے اور 4 جو ہیں اس کے حق میں آئے. اور افسوس کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو پہلی قرارداد تھی جس میں ایران کی مذمت کی گئی اور ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا، اس میں پاکستان اور جاپان نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے. اور روس نے البتہ جو پہلی قرارداد تھی اس میں اس کے حوالے سے کہا کہ اس قرارداد دراصل تنازع کے اصل وجوہات اور امریکہ اور اسرائیل کے ابتدائی حملوں کو مناسب طور پر اس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. اب جو دوسری مرتبہ روسی قرارداد پہ جو ووٹنگ ہوئی تو اس کے حق میں پاکستان، روس، چین اور صومالیہ نے ووٹ دیے، جبکہ لیٹویا اور امریکہ نے اس کی مخالفت کی. 9 ممالک نے ووٹنگ میں
حصہ نہیں لیا، اور اس پہ ظاہر روسی نمائندے نے کہا کہ ہمیں بڑی گہری مایوسی ہوئی ہے کہ کونسل کے کئی ارکان کے موقف دراصل قلیل مدتی سیاسی مفادات، بلاک سیاست اور اس خوف سے متاثر ہیں کہ کہیں وہ اپنے طاقتور اتحادیوں کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور چین نے بھی کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ روس کی پیش کردہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی، یہ ایسی جنگ ہے جو سرے سے ہونی نہیں چاہیے تھی اور کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اب اس تمام صورتحال کو اگر سم اپ کریں، وہ یہ ہے کہ جرمنی کے ایک بڑے مشہور فلاسفر ناول نگار تھے فرانس کافکا۔ انہوں نے 2-3 ناول لکھے، بڑے اس کے ذریعے مشہور ہوئے۔ اس میں ایک تھا دا ٹرائل اور ایک ناول تھا دا کاسل، اور یہ بڑی ایبسٹریکٹ قسم کی چیزیں لکھتے تھے فرانس کافکا۔ ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کرتے تھے کہ اس کی جو یہ بیان کر رہے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ کسی نے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں کہا کہ جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے ایران کی جس میں مذمت کی گئی ہے، وہ فرانس کافکا کے جو تحریریں ہیں اس سے کافی مطابقت رکھتی ہیں، اور کیونکہ اس کی تحریروں میں اکثر ایسی صورتحال دکھائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، جہاں ایک فرد کو بے معنی، متضاد اور ناممکن بیوروکریٹک تقاضوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے قوانین یا احکامات پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے جو حقیقت میں پورے کرنا ممکن نہیں ہوتے۔ کفکاسین قرارداد کسی نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک مار بھی پڑ رہی ہے ایران کو، اور مذمت بھی اسی کی جا رہی ہے، اور مطالبہ بھی اسی سے کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جناب اس دنیا میں یہ وہ کہانی ہے ظلم کی، زیادتی کی، استبداد کی، جو رقم کر رہے ہیں اسرائیل، امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی ایران میں، ایران کے معصوم ایرانیوں کے خون سے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ ظلم، جبر اور استبداد، اور وہ بھی ایرانیوں کے خلاف، ان کے خون بہا کر، ان کی جائیدادیں، ان کے اثاثے برباد کر کے، اور تمام تر ذمہ داری انہی پہ ڈالی جا رہی ہے۔